دوسرے ایسے کی جانب بڑھتے ہیں سر، اس کے تھوڑے سے سیاسی پہلو پہ آ جاتے ہیں. شہباز شریف باہر چلے گئے، ضمانت ہو گئی، ساری چیزیں تھی، مطلب انبلیویبل، مطلب راتوں رات سب کچھ ہو گیا اور باہر چلے گئے اور باہر جا کے بیٹھ گئے. دوسرے بیٹا بھی چلا گیا باہر، تیسرا بیٹا ضمانتوں پہ چھوٹ رہا ہے. تو یہ ایک وہی نیکسس دوبارہ اس کی پولیٹیکل امپیکٹ کیا کہیں گے؟ دیکھیے یہ وہی چیز ہے کہ اب وہ فیس نہیں کر پا رہے. یہ وہی لوگ ہیں ان کو فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے جنہیں 30 سال سے مختلف بڑی پوزیشنز میں یہ لایا گیا اور پالا گیا. اور ججز بھی یقین کیجئے اسی لیے لائے جاتے ہیں. اور دیکھ لیجئے نا تو یہ سمجھ جاتے ہیں کہ اب ہم نے نکل جانا ہے. کیسے اب اگر شہباز شریف واپس نہیں آتے، ان کے خلاف سیریس کیسز ہیں، تو وہ جج صاحب جنہوں نے ان کو، آپ نے یہ ٹویٹ بھی کیا تھا کہ جس جج نے، تو چیف جسٹس کو چاہیے کہ کیا اس جج سے پوچھیں گے، کیونکہ ہمیں تو سپریم کورٹ کی مشرف والی وہ ججمنٹ یاد ہے ای سی ایل پہ، کہ جس میں سپریم کورٹ نے کہا تھا کہ ای سی ایل پہ ڈالنا یا نکالنا یہ گورنمنٹ کا پریروگیٹو ہے. اگر وہ کسی کو ڈالتے ہیں تو بھلے سے ڈالیں، نکالتے ہیں تو بھلے سے نکالیں. تو لاہور ہائی کورٹ کو کیا وہ سپریم کورٹ کی ججمنٹ نظر نہیں آئی؟ اور اگر اس کیس میں اگر وہ نہیں آتے تو پھر کون اس کا ذمہ دار ہوگا؟ اسی طریقے سے ان کے بیٹے چلے گئے. آپ کے علم میں ہوگا کہ شاہد خاقان عباسی اس وقت پرائم منسٹر تھے، ان کے جہاز میں وہ اسحاق ڈار صاحب چلے گئے وہاں پہ، وہ ابھی ادھر ہیں، ابھی اس کو نہیں لا سکتے. ہاں بیٹے ان کے ادھر ہیں. دو بات یہ اور وہاں بیٹھ کے ٹی وی پہ بڑے بڑے دانش مندی اور تبصرے جاڑ رہے ہیں. اب ان لوگوں کو لانا دو چار کام ہے. ایک تو لائیے جو قانونی انٹرنیشنل طریقہ کار ہے، آپ نے انٹرپول کے ذریعے لانے کی کوشش کی. آپ نے دیکھا سر ثاقب نثار کے ساتھ عدالت میں روز آتے تھے اور کہتے تھے آج یہ ہو گیا، کہا کہ جی یہ ناکافی شواہد دیے ہیں. کس نے دیے ہیں؟ پھر نیب نے دیے. تو وہ ناکافی کیوں شواہد تھے؟ بھائی آپ کیا کرتے ہو؟ شواہد نہیں ہے تو پھر یہ کرتے کیوں؟ اور شواہد آپ نے اگر ان کو پکڑنا ہے تو ایک اس میں 87-88 کی کارروائی ہوتی ہے. پاکستان میں کس کی پراپرٹی کو ابھی تک آپ نے فریز کیا؟ ان کی پراپرٹیز بیچی جاتی ہیں، جو مفرور ہوتے ہیں ان کی پراپرٹیز نیلام کی جاتی ہیں. آپ بسم اللہ کیجئے کہ اگر یہ نہیں آتے تو آپ ان کی پراپرٹیز نیلام کرنا شروع کریں، پھر دیکھتے ہیں کہ آتے ہیں کہ نہیں آتے. سر اتنا شور مچ جاتا ہے کہ احتساب ہوگا تو معیشت تباہ ہو جائے گی. ایک اتنی بڑی پارٹی اگر یہ اعلان کرتی ہے، سر پوری دنیا میں احتساب کے ساتھ میرٹ بنتا ہے. احتساب ہوتا ہے تو کوالٹی آگے آتی ہے، احتساب ہوتا ہے تو کرپشن ختم ہوتی ہے. تو پارٹیز یہ کہتی ہیں اب کہ احتساب ہوگا تو معیشت بیٹھ جائے گی. تو یہ آپ نہیں دیکھتے کہ کس لیول پہ جا کے سوچ رہے ہیں پاکستان کے بہت سے لوگ؟ آپ کے علم میں ہوگا کہ جو فرانس کے ایک صدر تھے یارک شراک، بالکل ٹھیک ہے، میرے خیال نیپولین آئے، بہت بڑے وہ فرانس کے تھے. ڈگال آیا، بہت بڑا نام تھا. اس کے بعد اگر کوئی بڑا نام آیا بالکل تو وہ یارک شراک کا تھا، کہ جو مختلف پوزیشنز میں انہی شہباز شریف کی طرح 30-40 سال نواز شریف کی طرح لگا رہا. الٹیمیٹلی اس کو کرپشن کے کیس میں سزا ہوتی ہے. جب اس کو سزا ہوتی ہے تو اس کی بیٹی کا انٹرویو مجھے یاد ہے کہ اس نے کہا تھا کہ آل دو اٹس ویری پینفل، لیکن میں اس ملک کے جسٹس سسٹم، اس ملک کے اکاؤنٹیبلٹی کے آگے سرنگوں ہوں، اور میں اپنے باپ کو اس چیز پہ کچھ خوش ہوں کہ اس کو سزا ہو رہی ہے کرپشن میں. یہ وہ لوگ ہیں، یہ وہ نیشنز ہیں. لیکن ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے؟ میں دیکھ رہا تھا مریم صاحبہ کا پرسوں ٹویٹ، جب وہ جیل جا رہے تھے، کہ نواز شریف اس ملک کے بقا کی ضمانت ہے، بقا کی ضمانت، اور ایک بہت اعلیٰ مقاصد کے لیے، مقاصد کے حصول کے لیے جیل جا رہے. ارے بابا، کورٹ نے ان کو سزا دی ہوئی ہے، آپ بھی کنوکٹڈ ہیں، وہ بھی کنوکٹڈ ہے. آپ کس کی آنکھوں میں دھول جھونکتے ہیں؟ کیا ہماری قوم کو اب یہ بات بھی نظر نہیں آتی کہ آپ ایک پورا ان کو سینڈ آف دے رہے ہیں اس طریقے سے کہ جیسے کوئی ورلڈ کپ جیت کے آیا ہوا ہے، اور آپ ان کو جا کے پیش کر رہے ہیں؟ فار گاڈ سیک، اب جہاں ہم دوسروں کو، عمران خان کو، اداروں کو کہتے ہیں، تو وہاں پہ ہم کو بھی، عوام کو بھی، ہم بڑے پڑھے لکھے لوگوں کو دیکھتے ہیں، کہتے ہیں کہ جی بس یہی ہے اور تو کوئی ہے نہیں. اب ہم جس کو کہتے ہیں معروسی سیاست، اس کے نیچے ایسے لگے کہ جناب میاں صاحب جا رہے ہیں تو اب پوری قوم کو فکر لگی ہوئی ہے، مریم ہوگی، حمزہ ہوگا. یار نون لیگ ہے، بڑی پارٹی ہے، اس ملک میں لیڈرشپ کہیں اور سے نہیں آ سکتی. ہم پیپلز پارٹی میں دیکھتے ہیں جی زرداری مائنس کر دیں، بلاول بھٹو. ارے بھائی کوئی اور لیڈر نہیں ہے. یہ عوام کو اب دیکھنا ہے کہ چھوڑیں ان کو،
چھوڑیں ان کو اور اس سسٹم میں آئیں کہ جہاں پہ آپ اپنے ایک ایسے لوگوں کو لائیں کہ جو کہ آنیسٹ ہوں، پروفیشنلز ہوں اور جو کہ کرپٹ نہ ہوں، جن کو پیسے کا شوق نہ ہو، ایسے لوگوں کو لائیں گے. بھول جائیں ان پرانی پارٹیز کو. اسی لیے تو یہ کہتے ہیں کہ جمہوریت خطرے میں ہے. جمہوریت نے، آپ بتائیے 9 ماہ سے پارلیمنٹ میں آپ کیا دیکھ رہے ہیں؟ شور شرابہ لڑتے ہیں ایک دوسرے کا گریبان پکڑتے ہیں، ایک دوسرے کو گالیاں دیتے ہیں، میرے ساتھ نیب نے یہ کر دیا، میرے ساتھ وہ کر دیا. پارلیمنٹ کا فنکشن کیا ہے عابد؟ قانون سازی کرنی ہے، پالیسی بنانی ہے. کہاں پہ پالیسی آ رہی ہے؟ کہاں پہ ہم بات کر رہے ہیں کہ جی پارلیمنٹ میں کہ جناب آپ کے اس بارڈر پہ افغانستان میں کیا ہو رہا ہے، ادھر پوٹن صاحب کیا کر رہے ہیں، ایران کا آپ کو علم ہے کہ دنیا کدھر جا رہی ہے سر، دنیا کدھر جا رہی ہے، انڈیا کیا کر رہا ہے، کہ کیسے بلاکس چینج ہو رہے ہیں، ابھی کیسے آئل کی ابھی دنیا میں ایک وہ ہے، یہ کلیش ہے، اکانومی کا کلیش ہے. یہ باتیں کہاں پہ ہوتی ہیں ہماری پارلیمنٹ میں؟ ہماری پارلیمنٹ میں 5th جنریشن وارفیئر کی باتیں کہاں ہوتی نہیں ہیں، ان کو شعور ہی نہیں ہے. ہمارے پارلیمنٹ میں بات ہوتی ہے بس جی وہ جی انہوں نے عمران خان صاحب نے تو مرغے چوزے کا بات کر لی، صاحبہ کہہ دیا، یہ کر دیا، یہ صاحبہ کہہ دیا. دس از نانسنس. اف دیز آر دا پارلیمنٹیرینز، یہ آپ کی جمہوریت ہے، یہ آپ کا پارلیمانی نظام ہے، تو پھر یقین کیجئے اس پارلیمانی نظام نے ہمیں کچھ نہیں دیا. سر آج تک کیا ویسے دیا بھی کیا، لیکن آپ ایک چیز اور تھوڑی سی باریکی سے اس کو دیکھیں سر. لیڈر سسٹم سے واقف ہوتا ہے، لیڈر اپنی قوم کی نفسیات سے واقف ہوتا ہے. لیڈر کا جو عوام کے ساتھ رشتہ ہوتا ہے وہ ضرورتوں کا نہیں ہوتا، وہ شعور کا ہوتا ہے. لیڈر معاشروں کی شعوری کفالت کرتا ہے. تو نواز شریف یہ کہتے ہیں کہ اگر 35 سال 3 دفعہ وزیر اعظم رہے، وزیر اعلیٰ رہے، 35 سال سسٹم میں ہے، کہتے کیا ہے کہ اگر مجھے پتا ہوتا ہے کہ اتنی وکیلوں کو اتنی مہنگی فیسز دینی پڑتی تو میں پتہ نہیں کچھ اس کے لیے کر لیتا. تو اب یہ دیکھیں نا سر کتنے بیگانے ہیں یہ عام میرے اور آپ کے مسئلہ سے، یہ لیڈر کتنے بیگانے ہیں. ہاں یہ لیڈرز بنتے کیسے ہیں؟ دیکھیے نا، یہ لیڈرز تو وہ ہوتا ہے کہ جس نے کچھ نظریے پہ آئے ہوں، کوئی سیاسی جماعت کی سٹرگل پہ آئے ہوں کیا ہو. آپ اگر چلے جاتے ہیں، زرداری صاحب بی بی سے شادی ہوتی ہے تو لیڈر بن جاتے ہیں. حادثہ نواز شریف صاحب ضیاء الحق صاحب کی مہربانی سے آتے ہیں اور لیڈر بن جاتے ہیں. جن کی کیپیبلٹیز کیا تھی، کچھ بھی نہیں تھی، وہ ایک پروسیس سے گزر کے تو نہیں آئے. نظریہ تو وہ اب جس ملک میں ایک شخص 30 سال تک رہا ہو اور اب جب پیناما کا فیصلہ آئے اور وہ کہے کہ اب میں نظریاتی ہو گیا ہوں، لوگوں کو کیا بیوقوف سر لوگ بن رہے ہیں نا بیوقوف. آپ دیکھیں ریلی نکال رہے ہیں لوگ، ان کو پھول ڈال رہے ہیں. ہم کیا کریں؟ میں نظریاتی بن گیا ہوں، چلے بن گئے. اب آپ جی ٹی روڈ پہ آ گئے ہیں، پھر کیا ہوا؟ آپ نے دیکھا کہ میرے کیسز ہیں، شاید آپ کو ایک ٹھنڈی ہوا کا کہیں سے جھونکا ملا تو آپ نے کہہ دیا کہ چلو خاموش، ٹویٹر بند، سب کچھ خاموش، زبانیں بند. پھر آپ نے دیکھا کہ جناب نہیں، وہ تو سپریم کورٹ نے ہمیں ریلیف ہی نہیں دیا. پھر آپ نے ہلکی سی لائٹ آن کر دی کہ یار اس کو دوبارہ چھیڑو. آئی مین دس از، یہ عوام کو بیوقوف بنا رہے ہیں. دیکھیے اربوں خربوں کے، جن کے خربوں، جناب اربوں والی بات نہیں ہے اب یہاں پہ، بلینز آف ڈالرز جو ان سے ان کے ہیں. یہ جو آئی ایم ایف سے آپ نے بورنگ کی ہے اتنے سالوں میں، پہلے 6 بلین تھی، پھر اس کے بعد پیپلز پارٹی کے دور میں وہ 14 بلین پہ چلی گئی، 30 پھر اس طرح 28 پہ. اب وہ پیسہ کہاں پہ ہے جناب؟ عمران خان صاحب نے کہا تھا کہ میں جب آؤں گا تو میں ان کا آڈٹ کراؤں گا. اب اللہ تعالیٰ کرے کہ وہ آڈٹ کرائے اور عوام کو بتائے کہ جناب یہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ اب مجبوراً خان صاحب کو بھی جانا پڑ رہا ہے اس کو واپس کرنے کے لیے، پیسہ واپس کرنے کے لیے آئی ایم ایف کے پاس، تو وہ پیسہ گیا کدھر ہے؟ یہ سوچنے کی بات ہوئی ہے سب، نہ مجھ پہ لگا نہ کسی غریب پہ لگا. تھر میں آج بھی بچے بھوکے مر رہے ہیں. تو اس پہ بڑا گھنٹوں بات کی جا سکتی ہے. بٹ اچھا یہ نواز شریف این آر او مانگ رہے ہیں. اعتزاز احسن صاحب کے ساتھ کل میری بات ہوئی تھی، وہ کہتے ہیں کہ سیاست ختم ہو چکی ہوئی ہے، اب صرف جتنا بھی شور شرابہ ہے دولت بچانے کے لیے، یہ آخری جنگ دولت بچانے کی جنگ ہے، باقی کچھ بھی نہیں رہا، وہ پریکٹیکلی ختم ہو گئی. ڈو یو ایگری؟ دیکھیے دولت آج بچا لیں گے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ان دی لانگ رن نہیں بچا پائیں گے. اگر خان صاحب کی گورنمنٹ موجود رہتی ہے تو دولت نہیں بچ سکتی، کیونکہ این آر او کس نے دینا ہے؟ عدالتوں نے. آپ نے دیکھا کیا سپریم کورٹ ان کو بری کرے گی؟ مجھے تو نہیں لگتا ان کو ریلیف دے گی؟ اگر انہیں دے گی تو پھر وہ پیچھے جو لائن میں ہزاروں کیسز میرے بھی ہیں، اعتزاز کے بھی ہوتے ہیں، ہر وکیل کے، تو ہم تو کہیں گے جناب وہاں تو آپ نے یہ فیصلہ دیا ہے، ادھر تو آپ نے 6 ہفتے کے لیے کہا ہے کہ ذرا سٹریس دور کر لے، 6 ہفتوں کے بعد تازہ دم ہو کے آ جائیں. تو ہمیں بھی دیں. میرا ایک کیس لگا ہوا تھا 3-4 دن پہلے، ایک شخص کو نیب کا ہی کیس تھا، صرف 3 سال کی سزا ہوئی تھی. میں کہا جی 3 سال میں تو نمبر ہی نہیں آنا، اس کو بیل تو دے دیں. کہا نا
بالکل نہیں, آپ اپنا کیس میرٹس پہ چلائیں گے, ہم نہیں دیں گے ضمانت. تو ادھر اگر ضمانتیں مل گئی تو پھر ہم تو کم از کم بولیں گے, اور وکلا بولیں یا نہ بولیں. NRO نہیں ملے گا سر؟ جی NRO نہیں ملے گا؟ نیبر, نو NRO. کوشش کر رہے ہیں, کوشش ان کی عادتیں بن چکی ہیں نا NRO, اس کے بغیر رہ نہیں سکتے. ہاں, ان کو یہ عادت ہے, لیکن وہ پہلے NRO ملتے تھے کہ جب یہ آپس میں چارٹر آف ڈیموکریسی کے تحت کھیلتے تھے تو تب ملتا تھا. لیکن اب جو تھرڈ پاور آ گئی ہے نا, اس کا کوئی انٹرسٹ نہیں ہے. انہیں پتا تھا کہ ہم دیں گے تو کل ہمیں ضرورت پڑے گی. اب عمران خان کو کسی کی ضرورت نہیں ہے, کسی NRO کی ضرورت نہیں ہے, اس کو یہ نہیں ضرورت کہ کل کو میرے پہ کیسز ہوں گے تو دوسری. اس کو جس چیز کی ضرورت ہے کہ اس نے ان لوگوں کو, جیسے وہ کہتا ہے کہ میں ان کو اگر NRO دوں گا تو اس ملک کے ساتھ غداری کروں گا, ٹھیک ہے. اور واقعی اگر جو شخص, جو ادارہ ایسے لوگوں کو NRO دے گا, وہ یقیناً اس ملک کے ساتھ, اس آئین پاکستان کے ساتھ غداری ہوگی. سر ایک بڑی بات تو ہے, کم از کم ان دو پارٹیز کا جو ایک کلٹ بنا ہوا تھا, اس سے تو پاکستان کی نجات ہوئی ہے, اس سے تو جان کم از کم چھوٹی ہے, کوئی تیسری پاور تو آئی ہے, چلیں جو بھی ہے. بالکل. دیکھیے, یہ پارٹیز کو میں برا نہیں کہتا, میں خاندانوں کی بات کروں گا. پیپلز پارٹی نے بڑی قربانیاں دی ہیں, مسلم لیگ کی بھی بڑی ہسٹری ہے, بٹ دا پوائنٹ, نواز شریف کی مسلم لیگ کی کون سی ہسٹری ہے سر؟ بٹ دیکھیے, مسلم لیگ کے ان دو فیملیز کو بات کیجئے, ادھر سے آ جاتے ہیں بھٹوز, ادھر سے آ جاتے ہیں شریف. تو ہم کو پارٹیز چاہیے اس ملک میں, ہم نہیں سمجھتے فیملیز نہیں چاہیے, ہمیں پارٹی چاہیے. ہم نہیں سمجھتے کہ یہاں پہ ون پارٹی ہونا چاہیے چائنا کی طرح یا وہ. لیکن جو کنٹرولڈ ڈیموکریسی ہوتی ہے نا, ڈیموکریسی ڈزنٹ مین کہ آپ ابھی یقین کیجئے کہ امریکہ میں, یورپ میں جو لبرل ڈیموکریٹس اپنے آپ کو کہلاتے ہیں, وہ بھی فیلئر کی طرف آ رہے ہیں. کنٹرولڈ ڈیموکریسی میں یہ ہوتا ہے کہ آپ نے اپنے ملک کا فائدہ دیکھنا ہے, بیسٹ انٹرسٹ, آپ نے اپنے ملک کی بیسٹ انٹرسٹ کو میچ کرنا ہے. چائنا کو دیکھ لیجئے, بالکل, رشیا کو دیکھیے, سعودی عرب کو دیکھیے, ایران کو دیکھیے. دیکھیے وہ اپنا انٹرسٹ کو لے کے آ گئے. آپ کہیں گے کہ جی جو پارلیمنٹ کہہ دے, پارلیمنٹ کیا کہے گی؟ پارلیمنٹ میں آپ نے دیکھ لیا جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, ٹھیک ہے, 80% کے خلاف تو اب بھی کیسز ہیں کرپشن کے. سر ایک چیز جب ہم سوچتے ہیں, ہم جب فارن میں دیکھتے ہیں لوگوں کو جا کر کہ کتنا ہمیں قناعت محسوس ہوتی ہے, کس لیول کے ہمارے لیڈرز ہیں, کیا عذاب نہیں ہے, ہم کیا لوگ ہمیں ریپرزینٹ کرتے ہیں. سر اب دنیا میں یہ لیڈرشپ کا کانسیپٹ ختم ہوتا جا رہا ہے. یہ کہ جو سا تھا آپ کا ڈونلڈ ٹرمپ, یہ کوئی لیڈر تھا؟ He was a businessman, he came in. سر اس کے پیچھے ایک سسٹم تو کھڑا ہے نا سر, ڈونلڈ ٹرمپ کے پیچھے سسٹم تو ہے نا سر. UK میں چلے جائے, آپ نے کون سی لیڈر, ہم نے وہ ابھی تک اس لیڈرشپ میں کہ جی کوئی موزے تونگیاں آ جائے گا, نیلسن منڈیلا آ جائے گا, ذوالفقار علی بھٹو ابھی بھی زندہ ہے. ہم تو یہ سمجھ رہے ہیں کہ کوئی بھائی یہ نہیں, لیڈر اس شخص کو بولتے ہیں کہ جو نیشنلسٹ ہو, جو اپنے ملک سے پیار کرتا ہو, جس کا کوئی نظریہ ہو. لیڈر نظریے بھی اب دنیا میں ختم ہو رہے ہیں. لیڈر اس نظریہ یہ ہے کہ آپ نے اپنے ملک کو سب سے پہلے سروائیو کیسے کرنا ہے, آپ کا نظریہ یہ ہوگا کہ آپ نے اس ملک میں سے غربت کیسے ختم کرنی ہے. اب وہ دور گیا کہ جی سوشلزم, کمیونزم, فلانائزم, نو, آپ کا نظریہ یہ ہوگا کہ آپ نے اس ملک کو جو ایک اٹامک پاور بن سکتا ہے تو ایک جیوگرافیکلی اور ایسے پولیٹیکل پاور کیوں نہیں بن سکتا. آپ نے کا نظریہ یہ ہو کہ آپ نے کیسے سی پیک کو ڈیولپ کرنا ہے, کیسے گوادر کو ڈیولپ کرنا ہے, کیسے اس ملک کی جو منرل ریسورسز ہیں, آئل اینڈ گیس ہے جس پہ کوئی پچھلی گورنمنٹس نے توجہ ہی نہیں دی, ایکسپلوریشن ہی نہیں ہوئی. کوڑیوں کے عوض بھیج دیا سارا, وہ بلوچستان کو سارا بھیج دیا. دوست کے ساتھ آپ کے علم میں ریکو دیکھ والا بھی بالکل بھیج دیا. سو دیز آج کل کے دور میں یہ نظریہ ہے, اس کے علاوہ کوئی نظریہ نہیں ہے. کوئی یہاں پہ سوشلزم, فلانائزم اور لیفٹسٹ, رائٹسٹ, یہ چیزیں نہیں. آخری سے کیا جانے آتے ہیں سر, پیپلز پارٹی کا مستقبل کیا دیکھ رہے ہیں؟ 5 ریفرنس اس وقت تک دائر ہو چکے ہیں, نیب ایک ریفرنس میں بھی زرداری صاحب کا نام بھی آ گیا ہے. تو سمجھتے ہیں آپ اگین پھر بات نیب پہ آتی ہے, اگین پھر وہی پولیٹیکل پارٹیز, دیکھیے وہی ان کا پیپلز پارٹی کا جو ورکر ہے نا وہ ڈسٹرب ہوا, وہ چلا گیا پی ٹی آئی میں چلا گیا. اب ڈیپینڈ کرتا ہے کہ پیپلز پارٹی میں کس قسم کی لیڈرشپ ابھر کے آتی ہے. بلاول بھٹو پہ بہت کہا جا رہا تھا لیکن وہ شاید اس لیول تک نہیں آئے. اب بھی دیکھیے پارٹیز کبھی ختم نہیں ہوتی, ایوولوشن رہتا ہے. یہ دیکھیں یا پیپلز پارٹی کے لوگوں کا کام ہے کہ اس میں اچھے لوگ بھی ہیں, تو وہ اگر اس پروسیس میں ایک اچھی لیڈرشپ لے آئے اور ان پرانے لوگوں سے
اپنی جان چھڑائی تو اٹ وڈ بی گڈ. تو سر کیسز زرداری کے اپنے کیسز ہیں, سارا زرداری کیسز آ رہے ہیں, منی فلودے کے والے کے نام پہ پیسہ نکل رہا ہے سر, مرے ہوئے لوگوں کے نام پہ پیسہ نکل رہا ہے, بلاول بھٹو کی, ایان علی کی ٹکٹیں ایک جگہ سے نکل رہی ہیں. تو آپ بتائیں کہ آپ نے دیکھا اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ پیپلز پارٹی جو اس ملک کی واحد ایک بہت بڑی نظریاتی پارٹی تھی, جو کوڑے بھی کھاتی تھی, جس کو ضیاء الحق ختم نہیں کر سکا, وہ کس طریقے سے, کس انداز میں ختم ہوئی کہ پنجاب میں وہ 500-600 ووٹ لیتے ہیں, کوئی سیٹ نہیں ملتی, جہاں لاہور ان کا گڑھ تھا, کس انداز میں ختم ہوئی. سندھ میں بھی آپ دیکھ لیں, کراچی پارلیمنٹ میں تو سر بلاول کی باتیں سن کے تو لگتا ہے بلاول پتہ نہیں کسی بھٹو ثانی کا جو ہے نا وہ ہو گیا ہے. اب اس پہ میں کوئی کمنٹ نہیں کرتا. پارلیمنٹ میں وہ آیا ہے, ووٹ دیے ہیں لاڑکانہ کے لوگوں نے اسے, لیکن سر اپنے والد کا بیانیہ کیسے چھوڑ سکتا ہے؟ وہ سارے ان کے اس پہ بھی نام, وہ بچہ تھا تو کمپنی کا ڈائریکٹر کیسے بن گیا؟ نہیں رہا نا, ابھی 30 ایئرس کا ہو گیا ہے پارلیمنٹ. جب بچہ تھا کمپنی کا ڈائریکٹر تو بچہ ہی بن گیا نا سر. الٹیمیٹلی اس نے ایک ڈائریکشن لینی ہے, اگر وہ نہ لے پایا جلد, ٹائم از دا ایسنس, وقت بہت امپورٹنٹ چیز ہے, رائٹ ڈیسیژن ایٹ دا رائٹ ٹائم. ادروائز بلاول کیا ہوگا اگر وہ سیٹس نہیں لے پائے گا؟ تو دیکھیے نا, اب کوئی ایسے نہیں آئے گا کہ جی آپ آگے بلاول. آپ نے دیکھ لیا کہ سندھ میں بھی کتنے لوگ اکٹھے ہوتے ہیں. آپ نے نواز شریف کا نہیں دیکھا, مریم اور جب یہ لاہور میں گئے, چلے آپ ابھی کل کی بات کر لیتے ہیں, ہاں کتنے لوگ ہوں گے؟ 50 لاکھ ہوں گے, 5 لاکھ ہوں گے, 50,000 ہوں گے لاہور جیسے شہر میں. اعجاز صاحب نے کہا 2.5 کروڑ کا شیئر ہے تو 10,000 بندہ بھی نہیں نکال سکے, تو کیا کمال کر لیا لاہور میں, جہاں آپ نے 30 سال حکومت کی, جہاں آپ کہتے ہیں کہ جی پیسہ جو 70-80% آف دا بجٹ آپ نے پنجاب کا وہاں پہ لگایا, وہاں سے اگر لوگ نہیں نکلے تو مت سمجھیے کہ یہ کیوں نہیں نکلے. یہ اسی لیے نہیں نکلے کہ اگر ان کو پتہ ہے کہ آپ کے بچے تو لندن میں بیٹھے ہیں, آپ کا بھائی تو ادھر لندن میں بیٹھا ہے, پارٹی کا جو صدر ہے وہ تو لندن میں واک کر رہا ہے, ریڈ کلر کے جوگرز پہن کے گھوم رہا ہے, پھر رہا ہے, اور ہم یہاں لاہور کی 44 ڈگریز میں آ کے جلوس نکالیں. عوام اب یہ چیزیں نہیں کریں گے. سر لاسٹ کمنٹ, اس وقت عمران خان کا 2 بڑی قوتوں سے مقابلہ ہے. یہ 2 بڑی قوتیں, ان کے انٹرنیشنل پلیئرز کے ساتھ بھی بڑے ہاتھ ہیں, روابط ہیں, سسٹم کے اندر بھی ان کے بڑے ہمدرد بیٹھے ہوئے ہیں. تو مجھے کبھی کبھی جب میں سوچتا ہوں آپ جیسے لوگوں کے ساتھ بیٹھتا ہوں تو مجھے لگتا ہے کہیں نہ کہیں وہ کمپرومائز نہ ہو جائے کہ کیسے, مطلب یہ 2 پارٹیز ہیں, ان کا ایکا ہو جائے, اور یہ اتحاد کی صورت میں عمران خان کو جو ہے نا وہ بلیک میل کرنے کی کوشش کریں, اب بھی جو کر رہی ہیں پریکٹیکلی. تو مجھے وہ پھر کبھی میرا یقین جو ہے نا متزلزل ہو جاتا ہے. نہیں آپ بالکل, میری آڈینس کو بھی نہیں, بالکل آپ کی آڈینس کو بھی اور آپ کا بھی یقین متزلزل نہیں ہونا چاہیے. یہ 2 پارٹیز اپنی جگہ پہ موجود ہیں, لیکن یہ جو لیڈرشپ ہے, اس لیڈرشپ کی آپ نے دیکھ لیا کہ اب سیکنڈ ٹیئر نون لیگ لے کے آ گئی نا, اپنا آگے آ گیا, شاہد خاقان عباسی, مریم اور 17-18 لوگ اور نئے بھرتی کر آگے. تو اب ان میں وہ کیرزما نہیں ہے کہ یہ پارٹیز کو اس انداز میں چلا پائیں گے. تو عمران خان کو ان 2 پارٹیز سے قطعاً خوف نہیں کھانا چاہیے. یہ 2 پارٹیز عمران خان کو کچھ بھی نہیں کر سکتی, نہ بلیک میل کر سکتی ہیں. عمران خان کو فوکس کرنا چاہیے پاکستان کو کیسے اوپر لانا ہے, کیسے پروفیشنلز کو لانا ہے, کیسے ملک کو ترقی کرنی ہے, کیسے اس بیوروکریسی اور پولیس, اس کو عمران نے ٹھیک کرنا ہے, اس ملک کے سسٹم کو. ہی شوڈ ناٹ فوکس آن پیپلز پارٹی کیا کر رہی ہے. تو نواز, لیٹ دم ڈو واٹ ایور دے آر ڈوئنگ. اسمبلیز میں کچھ نہیں ہوتا, بھلے سے نہ ہو, لاؤ آرڈیننس, لاؤ قوانین, کچھ کرو, لیکن سسٹم کو ٹھیک کرو. عمران خان نے کہا تھا کہ میں اداروں کو مضبوط کروں گا. جب آپ اداروں کو مضبوط کر دیں گے پھر آپ کو پارٹیز کی ضرورت ختم ہو جائے گا. تھینک یو سو ویری مچ سر, بہت بہت شکریہ آپ کا. ناظرین ہماری طرف سے یہی کچھ, اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا, اپنا خیال رکھیے. اللہ حافظ.